الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آج غیر معمولی تاخیر کی بنا پر معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام کافی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا اصل بنیادی سبب یہ تھا کہ پروگرام کے بالکل ابتدائی وقت کے اندر ہی حضرات علماء کرام کا ایک وفد ملاقات کے لیے تشریف لے آیا، اور اس وفد سے ملاقات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے، اس وجہ سے پروگرام بر وقت شروع نہیں ہو سکا۔ ہانگ کانگ سے محمد حسنین صاحب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی عبادت کر سکتی ہے یا نہیں، جبکہ خاوند توجہ سے فرض عبادت بھی نہ کرتا ہو، اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ روزے کا مسئلہ مخصوص ہے۔ بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے عورت کے لیے، بیوی کے لیے نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اسے چاہیے کہ اگر وہ روزے رکھنا چاہتی ہے تو وہ شوہر سے اجازت لے لے۔ لیکن اگر شوہر مریض ہے یا شوہر روزے دار ہے یا حج اور عمرہ کے احرام میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت یعنی بیوی کے لیے روزہ رکھنا کوئی مکروہ نہیں ہے۔ وہ ایسی تینوں صورتوں کے اندر روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی رکھ سکتی ہے۔ کون کون سی صورت؟ شوہر مریض ہو، یا خود شوہر روزے دار ہو، یا حج اور عمرے کے احرام کے اندر وہ مقید ہو۔ تو ان تمام صورتوں میں عورت یعنی بیوی کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت شرعاً کوئی ضروری نہیں، اور اس صورت میں شوہر کے لیے منع کرنا بھی جائز نہیں۔ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر منع کرے تو اس کے منع کرنے کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ ان تمام صورتوں کے اندر شوہر کی اجازت شرعاً ضروری نہیں، اور بغیر اجازت کے بھی ان تمام صورتوں میں عورت کے لیے، بیوی کے لیے نفل روزے رکھنا شرعاً جائز ہے۔ یہ تو ہو گئی روزے کی بات۔ جہاں تک تعلق ہے عام عبادات کی، تو عام عبادات کا معاملہ یہ ہے، نفلی عبادت کے اندر اگر شوہر کے کھانے، شوہر کی ضرورت، شوہر کے علاج کی وجہ سے دوائی فراہم کرنے، یا شوہر کی خدمت کرنے کے حوالے سے عورت یعنی بیوی کی نفلی عبادت میں کوئی نفلی عبادت کی بنیاد پر خلل پیدا ہوتا ہو، تو وقتی طور پر، عارضی طور پر بہتر یہی ہوگا کہ عورت اس نفلی عبادت کو ترک کر کے شوہر کی خدمت اور شوہر کے لیے کھانا یا دوائی فراہم کرنا، یا اس کی جسمانی خدمت کی ضرورت اگر ہے تو وہ وقتی اور عارضی طور پر وہ خدمت انجام دے دے۔ اور جس وقت وہ یہ دیکھے کہ اب اگر میں نفلی عبادت کرتی ہوں تو شوہر کے کسی معمول زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اس کے آرام میں، اس کے طعام، قیام، علاج، دوائی، تیمارداری کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے نفلی عبادت کرنا بھی شرعاً جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بہتر یہی ہوگا کہ نفلی عبادت کے اندر وہ عورت اپنے شوہر کا بھی خیال کرے، اور نفلی عبادات کا بھی معاملہ کرتی رہے جس وقت میں شوہر گھر پر موجود نہ ہو، یا شوہر کو عورت یعنی بیوی کی کسی خدمت کی ضرورت نہ ہو۔ ایسے اوقات کے اندر بیوی کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادات انجام دیا کرے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ خلا کی مدت کتنی لمبی ہوتی ہے؟ خلا کی مدت کوئی لمبی نہیں ہوتی ہے۔ جو طلاق کی عدت ہوتی ہے تو دراصل خلا ایک طلاق بائن کے حکم کے اندر ہے، لہذا جو طلاق کی عدت ہوگی وہی خلا کی عدت ہوگی۔ اگر طلاق دے دی شوہر نے، 3 طلاقیں دے دی، یا 1 طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، اب عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ اگر پریگننٹ ہے تو وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک یہ عدت چلے گی، اور اگر پریگننسی نہیں ہے تو 3 ماہواریاں، 3 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، 3 ماہواریاں، 3 مینسز، 3 پیریڈ، جب تک 3 پیریڈ مکمل طور پر از اول تا آخر 3 پیریڈز مکمل نہیں ہوں گے، اس وقت تک عدت مکمل نہیں ہوگی۔ 3 ماہواریاں عدت ہے۔ 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد عورت جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ طلاق کی بھی عدت ہے
اور یہی خلا کی بھی عدت ہے، کیونکہ خلا شرعی اور فقہی اعتبار سے ایک طلاق بائن کے درجے کے اندر ہوتا ہے، لہذا خلا کی بھی یہی عدت ہوگی۔ اور یہ ساری بحث اس عورت کے بارے میں ہے کہ رخصتی ہو چکی ہو، لیکن فرض کرو کہ اگر عورت کی رخصتی ہی نہیں ہوئی ہے، شوہر اور عورت یعنی بیوی کے درمیان میں تنہائی ہی بالکل نہیں ہوئی ہے، تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ سعودی عرب سے ساجد محمود صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، مگر انہوں نے ہم بستری کر لی ہے، تو کیا اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، جب نکاح ہو گیا تو شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے مکمل طور پر حلال ہو چکے، لہٰذا اگر انہوں نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو گناہ کا کیا سوال ہے؟ نکاح کے بعد یہ رشتہ بالکل حلال طیب ہو چکا، اور جب یہ رشتہ بالکل حلال ہو چکا تو اب ایسی صورت میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی گناہ اس سلسلے میں نہیں ہے۔ البتہ رخصتی سے پہلے یہ یاد رکھیں، رخصتی سے پہلے اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے خاتون یا بچے کی ولادت کا معاملہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں خام میں کچھ لوگوں کو خاتون کی نسبت سے، خاتون کے حوالے سے بدگمانی پیدا کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور اس کا اندیشہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے اور رخصتی جلدی کرنی چاہیے۔ اور بچنا کا میں نے کیوں کہا؟ شرعاً ازدواجی تعلق ناجائز نہیں ہے، نکاح ہو گیا ہے تو تعلق جائز ہے، حرام نہیں ہے، تعلق بالکل حلال ہے، لیکن ادھر سے ایک اور معاملہ بھی تو ہے، انتظامی سطح پر اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے، لوگوں کے درمیان میں ابھی تک یہی مشہور ہے کہ ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ اب اگر فرض کریں کہ پریگننٹ ہو جاتی ہے خاتون یا رخصتی میں بہت دیر کر لی اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو مختلف طرح کی باتیں لوگوں کی طرف سے سامنے آئیں گی، پڑوسیوں کی طرف سے بھی باتیں آئیں گی، خاندانوں میں بھی باتیں آئیں گی، کمیونٹی، برادری، قبیلے کے اندر بھی باتیں اٹھیں گی، تو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس قسم کی باتوں کا ٹارگٹ بنوایا جائے؟ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد رخصتی کے اندر زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انتظامی طور پر 1 ماہ 2 ماہ اتنی تاخیر اگر کوئی کرتا ہے، برتنوں کا انتظام کرنا ہے، کوئی مکان کا انتظام فوری طور پر کرنا ہے، کوئی کراکری کے ساز و سامان کا انتظام کرنا ہے، کوئی کپڑوں، بستر، بیڈ، فریج، واشنگ مشین، برتنے کا جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کا انتظام کرنا ہے، اس میں ہفتہ لگتا ہے، مہینہ 2 مہینے، یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 4 سال تک رخصتی نہیں ہوئی، اور بعض علاقوں کے اندر 10 سال رخصتی رہی، 5 سال، سال رخصتی رہی، یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ جب ایک چیز کو اللہ کی شریعت نے حلال کر دیا، خدا کی شریعت نے ایک چیز کو حلال کر دیا، تو سماج کے بندھنوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو دور رکھنا، گناہوں کے مواقع پہ ہم فراہم کرتے چلے جانا، یہ کوئی اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریفانہ مزاج نہیں ہے۔ اس لیے رخصتی کے اندر خام میں بلا ضرورت کی تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ انڈیا سے فرحان آصف صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، جماعت میں میری ایک رکعت رہ گئی، امام کے ساتھ میں نے ایک سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا تو میں کھڑا ہو گیا، تو کیا سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا؟ اور اگر دونوں سلام پھیر کر یاد آنے پر کھڑا ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ یاد رکھیے، ان دونوں صورتوں میں جو آپ نے بیان کی، سجدہ صاحب شرعاً واجب ہوگا۔ ایک صاحب نے ریاض سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ میں اپنے اوپر خود غسل واجب کرنے کی بیماری میں مبتلا ہوں، 8-9 ماہ سے، نماز، تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، آپ کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں اس میں سب سے بہترین عمل تو شادی کا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی نکاح کی استطاعت و صلاحیت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کے بندھن کے اندر آ جائے اور نکاح کے ذریعے سے اپنی جنسی ضروری خواہشات کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ حلال وے ہے، شاندار راستہ ہے، سنت انبیاء ہے، فطری راستہ ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح ابھی فوری طور پر یہ ممکن نہ ہو، کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ فوری طور پر نکاح کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر کئی سارے طریقے احادیث کے اندر بھی آئے ہیں، اولیاء کرام اور بزرگان دین نے بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں،
جس سے شہوت ٹوٹتی ہے اور جنسی خواہشات کا جو جوش ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر سب سے اہم ترین کرنے کا کام ایسے موقع پر یہ ہے کہ اپنے دماغ کو، دل کو پاکیزہ رکھا جائے، صلحاء کی مجلس اختیار کی جائے، بزرگوں کی کتابیں پڑھی جائیں، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. کمپینین اور رفقا انسان کو نیک بھی بناتے ہیں اور کمپینین اور رفقا انسان کو بد بھی بناتے ہیں، شریر بھی بناتے ہیں، گناہگار بھی بناتے ہیں. اس لیے خود حدیث کے اندر بطانۃ صالحہ، یعنی ایسی صحبت، ایسی رفاقت جو صالح ہو، ایسے مشیر جو درد دل رکھ کر کے صحیح مشورہ دینے والے ہوں، جن کے دل دماغ کے اندر احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. ایسی بطانت صالحہ، ایسی کمپنی، ایسی رفاقت اور ایسی صحبت انسان کو اختیار کرنی چاہیے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی کی تقلید اور اسی کی کاپی کرتا ہے. اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھے اعمال آتے چلے جائیں گے، برے دوست ہوں گے، بری صحبت ہوگی تو برے اعمال آتے چلے جائیں گے. انسان کی طبیعت کے اندر اللہ نے تقلید کا، کاپی کرنے کا، دوسرے کی نقالی کرنے کا، دوسرے کے طور طریقے اختیار کرنے کا ایک جذبہ رکھا ہے، اور اس جذبے کے اندر بعض اوقات دوسرے دوستوں سے وہ جذبہ مسابقت بھی اختیار کر لیتا ہے، آگے بڑھنے کا بھی ذہن اختیار کر لیتا ہے. بہرحال یہ ہے انتظامی طور پہ کرنے کا کام. اس کے علاوہ ان احادیث کو اور ان وعیدوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو شخص اپنے اوپر خود غسل واجب کر لیتا ہے گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس پر لعنت فرمائی ہے، اور بعض روایتوں کے اندر اگرچہ وہ روایت سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ مضبوط نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے کہ ایسے افراد کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے ہاتھ قیامت والے دن حاملہ حالت کے اندر آئیں گے. یہ تک وعیدیں آئی ہیں، اور پھر یہ بھی آیا کہ اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو اس طرح کے چونکہ سارے کے سارے گناہ ہیں، ان وعیدوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ایسے گناہ سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے، چھٹے پارے میں ایک اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے لیکن دوسرے پارے میں کہ مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے. میرے خیال میں تو اہل کتاب مشرک ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس عقیدے کے باوجود کیا شرعاً ان سے نکاح جائز ہے؟ دیکھیں، آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے سورہ بقرہ 221، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکات سے، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مؤمن ہو جائیں. یہاں مشرک سے اگر تو مطلقاً غیر مسلم مراد ہے، یعنی عام غیر مسلم، مطلقاً غیر مسلم سمپل، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تو پھر یاد رکھیں اگر تمام کی تمام مشرک عورتیں اس میں مراد ہوں، مراد کافر غیر مسلم چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مجوسی، سکھ اور چاہے یہودی یا نصرانی عورت، تو پھر یاد رکھیں اس آیت میں تمام مشرکوں سے نکاح کو ناجائز قرار دے دیا گیا. اب جو اگلی آیت ہے قرآن کریم کی، جو دوسری آیت ہے، اس کی بنیاد پر اہل کتاب کو، اہل کتاب کی جتنی غیر مسلم عورتیں ہیں ان کو اس حکم سے مستثنا قرار دے دیا جائے گا. گویا کہ پہلی والی آیت 221 سورہ بقرہ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام کافروں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، تمام مشرکوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا. پھر جب اگلی آیت آتی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے گویا کہ اس پچھلے عام حکم سے دو قسم کے کفار کو مستثنا کر دیا ہے. ان کو اللہ رب العزت نے وہاں سے منفی کر دیا، مائنس کر دیا کہ ان دو قسم کے کفار سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. اب وہ آیت کون سی ہے جس آیت کے اندر اللہ نے ان کو مستثنا کیا؟ چنانچہ وہ آیت بھی قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، وہ عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودی یا نصرانی. تو جس طرح وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، ان اہل کتاب کا طعام ذبیحہ حلال قرار دیا گیا، جس طرح ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا گیا تو ان کی عورتوں سے بھی نکاح کو شرعاً حلال قرار دیا گیا. یہ ساری تفسیر اس صورت میں ہے جبکہ سورہ بقرہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ والی آیت سے تمام کے تمام مشرکات اور تمام مشرک عورتیں اور کفار مراد ہوں.
لیکن اگر اسی آیت میں مشرک سے مراد خاص وہ غیر مسلم ہیں جو شرعی طور پر اہل کتاب نہیں ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی کے علاوہ جو مشرکین ہیں، اگر وہ مراد ہیں تو پھر اپنی جگہ پر وہ آیت عام ہے، اور تمام ان غیر مسلموں سے جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ان سے نکاح حرام ہوگا۔ گویا کہ اس آیت کے اندر خاص غیر مسلم مراد ہے، اور وہ کون سے غیر مسلم؟ اہل کتاب کے علاوہ۔ جب اہل کتاب، اچھا اہل کتاب کے علاوہ کی ہم بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس آیت سے اس والی آیت کے عموم سے ان کو خاص کر لیا گیا، مائنس کر لیا گیا، مستثنا اور منفی کر لیا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن کریم اپنے بعض حصے کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا مقام اور پہلا درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اور دوسرا درجہ قرآن کی تفسیر کا ہوتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی پہلی تشریح خود قرآن کرے گا اور دوسری تشریح کا حق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت شارع علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ تو گویا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تشریح اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت سے کر دی ہے۔ ایک خاتون نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میرے شوہر نے فاسٹ فوڈ کا کام شروع کیا، اس میں میری بہن بھی شامل ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ نقصان تو نہیں ہوگا؟ میرے شوہر نے کہا کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور ہماری بھی کافی بڑی رقم لگی ہوئی تھی، 6 ماہ تک ان کو منافع دیتے رہے۔ اچانک بھتے کی پرچی کی وجہ سے نقصان ہوا اور کاروبار بند کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہمارا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے ان کو 1,50,000 روپے لوٹا دیے۔ 3 سال گزر گئے، اب میری بہن نے ڈیمانڈ کر رکھی ہے کہ میں نے جو پیسے لگائے تھے وہ واپس کر دو۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ کہ آپ نے نفع نقصان کیا طے کیا تھا، ایک تو اس کی آپ نے یہاں وضاحت نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقصان ہونے کی صورت میں، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، نقصان کی صورت میں ہر شریک، ہر پارٹنر اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے نقصان کو برداشت کرے گا۔ کیا مطلب؟ جس کا سرمایہ زیادہ لگا ہوگا اس کا نقصان بھی زیادہ، جس کا پیسہ اور سرمایہ کم لگا ہوگا اس کا نقصان اتنا ہی کم ہوگا۔ تو گویا کہ ہر شریک کے ذمے اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے ہی نقصان آئے گا۔ اس طرح نقصان کو منہا کرنے کے بعد، دوبارہ کہہ رہا ہوں، نقصان کو منہا کرنے کے بعد جو رقم بچے گی وہ شروع میں طے کردہ شرح منافع کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اس لیے اس پوری تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب ذہن میں رکھیے کہ آپ کی بہن کا اپنی پوری رقم کا جو مطالبہ کرنا ہے یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، بلکہ نقصان ہوا ہے تو ان کو بھی نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ فرح زید صاحب نے پوچھا ہے کیا بچوں کے نام صرف محمد رکھنے میں کوئی بے ادبی تو نہیں؟ نہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ذیشان صاحب نے پوچھا ہے میری اور اہلیہ کی اکثر لڑائی ہوتی تھی، بیوی نے مجھ سے بار بار بولا کہ مجھے طلاق دو، مجھے ایک بار اس کو طلاق دینی پڑی، اس کے تقریباً 5 مہینے کے بعد ہماری پھر لڑائی ہوئی میسج پر، اس کو 2 مختلف دنوں میں ایک بار طلاق لکھ دیا، جبکہ اس بار بھی اس نے بولا کہ مجھے طلاق دے دو، جبکہ اس کو پتا تھا کہ پریگننسی کے دنوں میں طلاق نہیں ہوتی، اور کہا کہ میری خالہ کی بھی طلاق پریگننسی میں نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کو ڈرانے کے لیے طلاق کا میسج کیا تھا، نہ کہ ارادتاً۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ طلاق ہماری ہو گئی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک غلط فہمی دور کر لیں، وہ یہ ہے کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، پریگننسی کے دوران میں شرعاً طلاق ہو جاتی ہے، پریگننسی طلاق کو روکتی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مشہور ہے اور کیسے مشہور ہے اور کیوں مشہور ہے اور کس نے یہ بات مشہور کر کے رکھی ہے، فضول بات، غلط بات، اس کا اسلام، فقہ، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح طور پر یہ مسئلہ سماعت فرما لیجئے، پریگننسی کے دوران بھی شرعاً طلاق ہو جاتی ہے، لہذا پہلے تو آپ یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پہلی مرتبہ جو طلاق دی تھی آپ نے اس کے الفاظ بھی نہیں لکھے کہ آپ نے کیا الفاظ لکھے تھے، تاہم اگر پہلی مرتبہ میں لفظ طلاق استعمال کیا تھا تو ایک تو وہ طلاق واقع ہو گئی، اب سوال یہ کہ اس کے بعد رجوع کر لیا تھا یا نہیں۔
اگر رجوع کر لیا تھا پھر 5 ماہ کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا 2 مرتبہ طلاق کے میسج کر دیے تو پھر 1 طلاق وہ اور 5 ماہ کے بعد 2 طلاقوں کے یہ میسج ٹوٹل ملا کر 3 طلاقیں ہو گئی اور 3 طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، بیوی شوہر پر حرام ہو چکی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ اس وقت ہے کہ جب پہلی آپ نے 1 طلاق دی تھی تو اس کے بعد آپ نے رجوع کر لیا ہو، 3 ماہواریوں کے دوران عدت کے دوران میں آپ نے رجوع کر لیا ہو۔ لیکن اگر آپ نے 3 ماہواریوں کے دوران میں رجوع نہیں کیا تھا، 1 طلاق دی ہوئی تھی، تو پھر ذرا اس کی تفصیل دوبارہ لکھ کر کے آپ سوال کریں، پھر اس کے اندر مسئلہ مختلف ہو جائے گا۔ بہرحال اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے 1 طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اس کے بعد اب آپ نے 2 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں ہو کر نکاح ختم ہو چکا۔ عاصم احمد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے جس کریڈٹ کارڈ میں بینک لون اماؤنٹ کی ماہانہ لمٹ پر دیتا ہو، ایسی صورت میں انٹرسٹ نہیں لگتا، اور اگر ٹائم پر پیمنٹ نہ کریں تو انٹرسٹ لگتا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ایسے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے، اور وہ کہ جو آپ کے اماؤنٹ کے اندر موجود رقم کی لمٹ کے مطابق ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پیسے ختم ہوں گے تو آپ مزید کسی قسم کا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن جس کے اندر ایک لمٹ ہو اور وہ آپ کو لون دیتے ہوں اور پیمنٹ بر وقت ادا نہ کرنے کی صورت میں سود ادا کرنا پڑے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ خلیل ہاشمی صاحب نے کوہاٹ سے مسئلہ پوچھا ہے، مجھے ایک آدمی نے کاروبار کے لیے مضاربہ پر $1000 دیے تھے۔ یہ تفصیلی مسئلہ پوچھا ہے، لیکن اس سلسلے میں 1-2 باتیں ہیں، یہ سوال آپ کا پورا واضح نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ مال پاکستان پہنچا تو $98 کا تھا، اب اس آدمی نے ڈیمانڈ کر دی کہ مجھے روپے ڈالر میں دینے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ نفع کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر میں دیں، یا آپ کاروبار کو ختم کر رہے ہیں اور کاروبار کو ختم کر کے اس کے پیسے اس کو واپس لوٹا رہے ہیں؟ یہ پوری ذرا وضاحت لکھیں، پھر جا کر کے اس کے بارے میں کوئی جواب دیا جا سکے گا۔ ادریس صاحبہ نے ٹنڈو سومرو اندرون سندھ سے پوچھا ہے، حدیث میں ہے کہ رات کو سوتے وقت مشکیزوں کے منہ بند کیا کرو اور کھانے کے برتن ڈھک دیا کرو، یہ پوری حدیث کس طرح سے ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ حدیث کتب صحاح 6 کے اندر موجود ہے، اور اس کے الفاظ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فان الشیطان ینتشر حینئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشیطان لا يفتح بابا مغلقا وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَن تَعَرَّضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا وَاطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ۔ اس میں مختلف قسم کے احکام ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب شام کا ٹائم ہو تو بچوں کو روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین باہر گھومتے رہتے ہیں، تو رات کے وقت میں بچوں کو باہر کھیلنے وغیرہ سے اس وقت منع کرنا چاہیے۔ اور جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اس وقت آگے حکم دیا جا رہا ہے دروازے بند کر دینے چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ بند دروازوں کو وہ کھول سکے۔ مشکیزوں کو ڈھانک لیا کرو۔ اگلا حکم ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، جو برتن ہیں ان کو الٹ دیا کرو، یا ان کو الٹ دو یا ان کو ڈھک لو، ان کو بند کر دیا کرو۔ پھر فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ آخر میں جو تمہارے چراغ ہیں ان چراغوں کو بھی سونے سے پہلے بجھا لیا کرو۔ اور یہ حکم ترمذی کی ایک اور روایت کے اندر بھی آیا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس زمانے کے اندر ظاہر ہے چراغ وغیرہ جلائے جاتے تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی چوہیا یا کوئی کیڑا، کوئی جانور، یا آپ سونے کے دوران میں آپ کا ہاتھ کسی انگارے وغیرہ پر لگ جائے، یا یہ کہ کوئی چوہیا، کوئی جانور، کوئی انگارہ وغیرہ لے کر کے آ جائے، تو انسانوں کو جو سوئے میں ان کو تکلیف ہوگی۔ آج کل کے دور کے اندر بھی اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ خاص طور پر سرد علاقوں کے اندر کئی دفعہ اس طرح کے ہیٹر ہوتے ہیں جو گیس خارج کرتے ہیں، کمرے کو بند کر دیا جاتا ہے، ہیٹر کی وجہ سے وہاں سانس رک جاتی ہے اور بے شمار لوگ موت کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حکم آج کل کے اعتبار سے چراغوں کو بند کرنا آج کل کے اعتبار سے ہیٹر کو بند کرنے سے متعلق ہوگا۔
اگر کسی انسان کو پیشاب کے بعد قطرہ آتا ہو اور وہ نماز پڑھانے سے پہلے استنجا اور اس جگہ کے کپڑے کو دھو لیتا ہو تو وہ امامت کر سکتا ہے یا کسی اور کو امام بنائے؟ جب یہ طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو اسے امام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ساجد وسیم صاحب نے پوچھا جس بچے یا بچی کو گود لیا جاتا ہے تو کیا وہ لوگ اس بچے کے حقیقی والدین بن جاتے ہیں یعنی محرم ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے گود لینے والی خاتون نے اگر اسے دودھ نہ پلایا ہو، بچے کو یا بچی کو خاتون نے پالک کے طور پر لے لیا، گود کے طور پر لے لیا، اب اگر اس خاتون نے اس بچے کو یا بچی کو اپنا دودھ نہیں پلایا یا اس خاتون کی والدہ نے دودھ نہیں پلایا یا اس خاتون کی بہن نے دودھ نہیں پلایا جس کی وجہ سے کہ یہ رضائی خالہ بن جاتی، تو پھر یاد رکھیے ایسی صورت میں یہ بچے کے لیے خاتون محرم نہیں ہوگی اور یہ آدمی مرد بھی محرم نہیں ہوگا اس بچی کے حوالے سے، بلکہ جب یہ بچہ یا بچی سمجھدار ہوگی تو اس سے پردہ کرنا شرعاً لازم ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل سکتے ہیں، اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں، کپڑے بدلنے یا اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹنڈو سومروں سے ایک صاحب نے پوچھا زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو گھر بنوا کر دے سکتے ہیں یا کسی کو پانی کا ہینڈ پمپ یا موٹر لگا کر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کی رقم سے گھر تو بنا کر کے دے سکتے ہیں اور جتنی لاگت اس گھر پر آئی ہوگی گویا کہ اتنی رقم آپ نے زکوٰۃ میں دے دی، اور اسی طرح موٹر وغیرہ خرید کر کے دینا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں سب سے بہترین بات یہ کہ آپ زکوٰۃ کی رقم بغیر اسے یہ بتائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تاکہ اس کی عزت نفس پامال نہ ہو، آپ زکوٰۃ کی رقم اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اسے مالی کو مختار بنا دے، پھر وہ جو چاہے اپنی مرضی سے جس قسم کا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے موٹر پمپ خریدے، چاہے ہینڈ پمپ کے طور پر اس کو استعمال کر لے، چاہے مکان پلاٹ وغیرہ کی تعمیر کے اندر خرچ کرے، جو اس کی ضرورت ہوگی وہ اس کے اندر کر لے گا۔ اگر ایک عورت مسلمان ہوتی ہے اور خاوند مسلمان نہیں ہوتا تو کیا طلاق خود بخود ہو جائے گی یا اس سے طلاق لینی پڑے گی، اور کیا اس کو آگے کسی مسلمان سے شادی کرنے کے لیے عدت گزارنی ہوگی یا نہیں، اور اس کی عدت کتنی ہوگی؟ دیکھیں اگر خاتون مسلمان ہو جاتی ہے یعنی بیوی مسلمان ہو گئی مگر شوہر ابھی تک کفر پر باقی رہے تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ چاہے یہ کتابی ہو یا غیر کتابی، یعنی اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے، ہر حال میں اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا یہ واقعہ دارالاسلام میں پیش آیا ہے یا دارالحرب کے اندر، یعنی یہ واقعہ کسی اسلامی ملک کے اندر پیش آیا، مسلم کنٹری کے اندر پیش آیا یا کسی غیر مسلم ملک کے اندر۔ اگر تو یہ واقعہ دارالاسلام کے اندر پیش آیا تو پھر ایسا کیا جائے گا کہ یہ خاتون وہاں پر قاضی اور جج کے سامنے پیش ہو اور وہ جج اس کے خاوند پر اسلام کو پیش کرے، خاوند کو جج طلب کرے اور کہے کہ جناب آپ کی بیوی مسلمان ہو چکی ہے، اب ہم یہ اسلام کی دعوت آپ کو دیتے ہیں، بتائیں آپ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کا اور اس شوہر کا نکاح حسب سابق برقرار رہے گا، نکاح بحال ہی قائم رہے گا، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا، شوہر سکوت اختیار کرتا ہے یا انکار کر دیتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، تو پھر جج ان دونوں کے درمیان میں جدائیگی کروا دے گا، جج آرڈر لکھ دے گا کہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی جائے، ان دونوں کو جدا کر دیا جائے۔ اور اگر یہ واقعہ کسی غیر مسلم ملک کے اندر ہوا ہے، دارالحرب جس کو کہتے ہیں کافر کنٹری، تو پھر ایسی صورت میں عورت مسلمان ہو چکی، شوہر ابھی تک کفر پر برقرار ہے، تو عورت 3 حیض جب گزار لے تو 3 حیض کا گزر جانا ہی دراصل شوہر کے انکار اسلام کے قائم مقام ہو جائے گا، انکار اسلام کے قائم مقام ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی 3 حیض گزارنے کے بعد 3 مینسز 3 پیریڈ گزارنے کے بعد عورت بائنہ ہو جائے گی، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر 3 پیریڈ گزرنے کے بعد عورت پھر جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ جانور کو حلال کرنے کے بعد جب تک اس کا پیٹ چاک نہ کیا جائے اس کا سر اتارنا جائز نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسی پر غسل فرض اور وہ غسل سے پہلے وضو کرتے ہوئے غرارہ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لے تو کیا غسل کرنے کے وقت دوبارہ غرارہ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا یا وہی وضو والا کافی ہوگا؟ اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کیسے پہنچایا جائے؟ سانس کے ذریعے کھینچنا یا زور سے چھینٹا مارنا؟ دیکھیں اگر تو وضو نہیں ٹوٹا ہو، پہلے وضو کیا اور وہ وضو ابھی تک توڑا نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹا، تو پھر وہی کافی ہوگا،
جو ناک کی نرم ہڈی تک اور آپ نے غرارہ کر لیا وہی کافی ہے. اب آپ یاد رکھیں کہ دوبارہ غرارہ کرنا شرعاً کوئی ضروری نہیں. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ناک میں پانی کیسے ڈالنا، تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا چاہیے، یعنی زیادہ ناک میں پانی ڈالنے کی اپنی سی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ مبالغہ یہ کہ ناک کی ہڈی یعنی بانسے تک پانی چڑھائے. اور اگر روزے دار ہے تو ظاہر ہے اس میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، پھر وہ مبالغہ نہیں کرے گا، بس سانس کے ذریعے پانی کو کھینچے کافی ہے. محمد عثمان غنی صاحب نے پوچھا گھر کا کوئی محرم مرد کسی خاتون یا بچیوں کے اصرار پر آرٹیفیشل انگوٹھی خرید کر دے دے تو کیا اس سے وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ خاتون کے لیے آرٹیفیشل زیورات پہننا جائز ہے. جہاں تک تعلق ہے انگوٹھی کا تو سونے چاندی کے علاوہ کسی قسم کی دھات کی انگوٹھی پہننا یعنی آرٹیفیشل یا مصنوعی انگوٹھی پہننا یہ خاتون کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. باقی زیورات جو ہے وہ آرٹیفیشل اگر کوئی خاتون پہنتی ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. صرف انگوٹھی کا بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ انگوٹھی شرعی طور پر عورت کے لیے سونے چاندی کی ہی پہننا درست ہے، سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا شرعاً درست نہیں ہے، اس کو ناجائز دکھا ہے. لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. اس اختلاف کی وجہ سے مسئلے میں شرعی اعتبار سے تخفیف آ گئی ہے، لہذا کوئی استعمال کرے تو اسے نرمی سے سمجھانا چاہیے، زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسافر شخص بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوا اور اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، وہ اپنے مقام پر گھر پر پہنچ کر قصر ہی ادا کرے گا یا نہیں؟ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں قصر کرے گا. ام عمار نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کیا مسجد الحرام کے علاوہ ام عمار نے سعودی عرب سے یہ پوچھا ہے کیا مسجد الحرام کے علاوہ حدود حرم میں تمام مساجد میں انفرادی یا اجتماعی نماز کا ثواب مسجد الحرام میں ادا کی گئی نماز کی طرح ہے، یعنی اجر و ثواب کے اندر؟ تو یاد رکھیں حدود حرم میں ہر نیکی کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 1,00,000 نیکی ہے، 1,00,000 کے برابر ہے. پشاور سے نعمان احمد صاحب نے پوچھا ہے کیا ہم اپنے شرعی مسائل میں ڈی این اے کو مستند اور گواہی کے متبادل مان سکتے ہیں؟ ڈی این اے کو مستند یا گواہی کے طور پر ماننے سے کیا مراد ہے؟ اگر تو بدکاری یا زنا کے اندر ڈی این اے کو بطور گواہی کے سمجھا جائے یا ثبوت نسب میں، تو یاد رکھیں اس کے ذریعے سے ثبوت نسب یا ثبوت زنا تو نہیں ہو سکتا، تائید ضرور ہو سکتی ہے. یہ قرینہ ہے لیکن حقیقی، حتمی، قطعی اور آخری درجے کا یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر دار و مدار رکھ کر کے حدود جاری کر دیں، تعزیرات کا فیصلہ کر دیں، یہ نہیں ہوگا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ تائید کے طور پر لے لیں، اور جب تائید کے طور پر لیں گے، مثال کے طور پر ایک فرد ہے جس کے بارے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ جناب شاید یہ بدکاری کا مرتکب ہوا ہے، 4 گواہ موجود نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ڈی این اے کے ذریعے سے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زانی اور بدکار قرار دے دیا جائے اور بدکار قرار دینے کے بعد اس کے اوپر حد جاری کر دی جائے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. فنگر پرنٹس ہوں، ڈی این اے ہو، خاکہ ہو، یہ جو فرانسک رپورٹ وغیرہ ہوتی ہے، جینیٹک پوائنٹ کی رپورٹس وغیرہ، اس کی بنیاد پر حد جاری نہیں ہوگی. ہاں یہ کام ضرور ہوگا، اور یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ڈی این اے کے ذریعے سے بدکاری کا ثبوت نہیں ہوگا اور نسب ثابت نہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے حدود و تعزیرات نافذ اور لاگو نہیں کی جائیں گی، تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایسی صورت میں وہ جو مجرم یا جس کے بارے میں یہ امکان ہے کہ شاید اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہو، اسے کلین چٹ دے دی جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. ارے یہ کہاں سے بات نکال لی؟ کس نے نکالی ہے؟ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے خدا جانے کس طرح کی سوشل میڈیا پر تحریریں لکھتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فقہی احکام کو
ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں اور زبانیں تان دراز کرتے رہتے ہیں. اپنے پہلے مبلغ علم کا جائزہ لو, پہلے اپنا تجزیہ کرو, پہلے دیکھو کہ تم نے مزاج شریعت کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا. پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا کس طرح کی باتیں ہیں. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے, میں اس موضوع پر اس وقت نہیں جانا چاہتا. اصل بات یہ ہے, ایک تو بنیاد اور یہ جو گواہوں کا جو شریعت نے حساب رکھا ہے, ان کے دماغ کے اندر یہ کہ شاید شریعت نے ان گواہوں کو اور اس پورے پروسیس کو سزا دینے کے لیے نافذ کر رکھا ہے. یہی بنیادی غلطی ہے. اصل بات یہ کہ شریعت نے سزا نہ دینے کے لیے یہ سارے کے سارے قوانین بنا رکھے ہیں. یہ نقطہ سمجھنا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں, جو سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اور جج کو اور قاضی کو کسی کے اوپر شک ہے, قرائن یہ ہے, سیاق و سباق یہ ہے, حالات کا تجزیہ کرنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے, تو پھر یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ اس کو کلین چٹ دے دی جائے اور باعزت بری کر لیا جائے؟ ارے حد کے لیے وہ سزا اور وہ نصاب ہے, وہ پورے کا پورا نصاب ہے, 4 گواہ ہونے چاہیے. اور پھر حدیث بخاری کے اندر وہ گواہ بھی گواہی کس طرح سے دیں اس کی بھی پوری کی پوری تفصیل اور تشریح بیان کی گئی ہے. جہاں تک تعلق ہے تعزیر کا, قاضی اگر مجرم اس کا سمجھتا ہے, حالات کا تجزیہ کرنے سے قاضی سمجھتا ہے کہ جناب یہ مجرم ہے, ڈی این اے کے ذریعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے, قرینہ بھی ہے, تائید بھی یہ مل رہی ہے, تو تعزیری سزا جاری کرے. تعزیر کا باب تو کھلا ہوا ہے, تعزیر کا دروازہ تو وسیع ہے, اور شریعت نے جج کو اور ایک اسلامی قاضی کو وسیع اختیارات دے رکھے ہیں. وہ جس حد تک اور جس انداز کی تعزیری سزا جاری کرنا چاہتا ہے بالکل کر سکتا ہے. تعزیری سزا جاری کرنے کے لیے تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مغالطہ بہت سارے احباب کو, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب آج کہا جا رہا ہے ڈی این اے سے ثبوت شہادت اور گواہ کا معاملہ نہیں حاصل ہوگا اور قطعی طور پر اس کو زانی اور بدکار نہیں قرار دیا جائے گا, تو اس کا مطلب اگلا خود ہی وہ اپنا جملہ پورا کرتے ہیں, جناب ملزم کو چھوڑ دیا جائے. یہ کہاں سے تم نے نکالا کہ ملزم کو چھوڑ دیا جائے؟ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی ماحول کو خراب کر رہا ہے, یا اگر کوئی ایسا ملزم جج کے سامنے کہ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہوگا, تو اسے پکڑا جائے, اسے سزا دی جائے گی, اسے جیل کے اندر ڈالا جائے. اور جب یہ ڈی این اے یا دوسری تائیدی قسم کی شہادتیں مل رہی ہیں تو اس کو سزا یقینی طور پر دی جائے گی. ہاں, وہ جو سنگساری کی سزا ہے, وہ جو رجم کی مخصوص سزا ہے, وہ جو حد جاری کرنے کی جو مخصوص سزا ہے, وہ سزا ظاہر ہے کہ نہیں جاری کی جائے گی, اس لیے کہ اس کے لیے فاشہدوا باربعۃ شہداء 4 گواہوں کی شہادت اور پورے کا پورا نصاب ضروری ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو تعزیری سزا کا باب بہرحال کھلا ہوا ہے, اور وسیع ترین دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے. کیا بھابھی دیور کے ساتھ اکیلے حج پر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی, کیونکہ دیور اس کے لیے شرعی طور پر نامحرم ہے. میرے کزن کو اس کے شوہر نے بہت دفعہ بولا کہ تو نکل گھر سے, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, اور کئی بار کہا کہ میں نے فیصلہ دیا ہے تو گھر سے نکل. لڑکی کے پاس دیورانی کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے, وہ زندگی میں بے چین ہے, شوہر اس کا جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سوال تو بالکل بھی واضح نہیں ہے. دیکھیں, طلاق کے مسائل کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں. طلاق یا رضاعت یعنی دودھ کی وجہ سے رشتوں کے جو حرام ہونے کے مسئلے ہیں, کسی قریبی مستند آتھینٹک دارالفتاء سے یہ مسئلہ پوچھیں. اور اگر آپ مجھ سے یہ سوال لکھ کر کے ان باکس کے اندر پوچھتے ہیں تو پھر اس کی پوری صورت لکھیں. اب آپ نے کہا کہ اس نے بہت دفعہ طلاق دی ہے, بہت دفعہ بولا کہ تو نکل, میں تجھے طلاق دیتا ہوں. بھائی بہت دفعہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق کا مسئلہ حساس ہے, اس میں ایک ایک بات جو نقطے کی بات ہے وہ پوری. طلاق دی یا نہیں دی, کتنی طلاقیں دی ہیں, کتنی نہیں دی, الفاظ طلاق کیا بولے, تعداد کیا تھی, اس کی کوانٹٹی کیا تھی, گنتی کیا تھی, ساری بات لکھیں تب جا کر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اسلام آباد سے قاسم صاحب نے پوچھا, غسل فرض ہونے کی صورت میں کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں. بیوہ سے بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں, بھائی معذور ہے, عمر 39 سال ہے, آپ سے اجازت لینی تھی کہ یہ درست ہے تو ہم اس بیوہ کے گھر جا کر بات کریں. وہ لوگ بھائی کو بچپن سے جانتے ہیں. دیکھیں, اگر اس کے اندر
یہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے. بیوہ عورت اگر اپنی عدت مکمل کر چکی ہو اور اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کسی اور قسم کی کوئی خارجی وجہ حرمت نہ پائی جاتی ہو، کوئی حرمت کی اور کوئی وجہ نہ ہو، تو شرعن نکاح جائز ہے. صرف معذور ہونے سے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سعودی عرب سے عمران صاحب نے پوچھا، یہاں پر اکثر پیپر پرنٹ آتے ہیں، اس میں بسم اللہ اللہ محمد لکھا ہوتا ہے، کبھی پیپر خراب بھی ہو جاتا ہے، کبھی ان کو پھاڑنا پڑتا ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ مجھے اس کا حل بتا دیں. دیکھیں، ان کو مقدس اوراق میں ڈال دیا کریں، یا کسی پاک جگہ کے اندر دفنا دیں، یا پھر دریا برد کر دیا کریں. اسلام آباد سے احمد صاحب نے پوچھا ہے، کیا ہم احناف وتر میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ لوگ یعنی شافعی امام کے پیچھے وتر پڑھیں تو قنوت نازلہ کا تو شرعن کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ وہ 3 رکعات کو ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہو، 2 سلاموں کے ساتھ نہ پڑھیں. اور جہاں تک تعلق ہے خود حنفی امام کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا وتر کے اندر، تو دیکھیں اس میں بہتر جواز اگرچہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ قنوت نازلہ جمہور فقہا کے نزدیک، یعنی بلکہ جمہور فقہا اور اس میں مالکیہ بھی ہیں اور حنفیہ بھی ہیں، قنوت نازلہ ہمارے نزدیک فجر کی نماز کے اندر مسنون ہے. کہ میں نے لفظ استعمال کیا مسنون. جائز ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ باقی نمازوں کے اندر بھی جواز ہو سکتا ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے. خاص طور پر فقہ مالکی اور فقہ حنفی کے اندر یہی مسئلہ ہے. ناظم آباد کراچی سے عمر فاروق صاحب نے پوچھا ہے، گھر سے نکلتے وقت یا مہمان کو رخصت کرتے وقت اللہ حافظ کہنا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. سلام کے ساتھ ساتھ اگر فی امان اللہ یا اللہ حافظ کے الفاظ کہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ ملتے ہوئے رخصت ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. ام حسان نے اسلام آباد سے پوچھا، عورتوں پر نماز جمعہ واجب نہیں، لیکن جو عورتیں عمرہ یا حج کرنے کی حرم جاتی ہیں وہ جمعہ کی نماز حرم میں ادا کرتی ہیں، تو جمعے کی کتنی رکعت ہوتی ہے اور نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں، خواتین پر جمعہ نہیں ہے، حرمین کے اندر بھی اگر گئی ہوئی ہیں تو ان کو اپنے مقام پر نماز ادا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ شرعی طور پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. یہ ظہر کی نماز 12 رکعت ہی اپنے مقام پر پڑھیں گی. اور اگر حرمین کے اندر خاتون آ جاتی ہے اور وہ جمعے کی نماز پڑھتی ہے تو میں نے بتایا کہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خواتین جمعہ پڑھتی ہیں تو جمعے کی نماز درست نہیں ہوگی. نماز تو درست ہو جائے گی، نماز کا پورا اجر و ثواب ان کو مل جائے گا. انڈیا سے حسان صاحب نے پوچھا، وضو کے دوران اگر ناپاکی ظاہر ہو جائے، مثلا خون نکل جائے، ہوا خارج ہے، تو وضو شروع سے دوبارہ کرنا ہوگا؟ جی ہاں، شروع سے دوبارہ کرنا ہوگا. مغرب کے وقت سونے، دروازہ کھلا رکھنے، چھت پر نہ جانے کے جن آتے ہیں، کیا حکم ہے؟ بیت الخلاء مت جاؤ وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بیت الخلاء جانے یا چھت پر جانے کا تو شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ جیسے میں نے پیچھے ایک متفق علیہ روایت ستہ بیان کی ہے کہ بچوں کو اس وقت باہر یا چھت پر اکیلا ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، دروازہ بند کر دیا جائے. اس کا حکم حدیث شریف کے اندر آیا ہے، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. امریکہ سے زاہد خان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میرے دوست نے ایک نو مسلم فیملی میں شادی کی ہے اور شادی کے بعد اس نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، لیکن میرے دوست کے والد صاحب نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ جس سے میرے دوست کی شادی ہوئی ہے، وہ جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے والدین کرسچن تھے اور بغیر نکاح کے ان کی یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی. میرے دوست کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ ان سے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی اور بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا گناہ اس کی 7 نسلوں تک ہوتا رہے گا. اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے دوست کے والد صاحب کی بات شرعاً بالکل بھی درست نہیں ہے، ایسی باتوں کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا اگر شرعی شرائط کے ساتھ کرسچن لڑکی سے کوئی نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ خاص طور پر اب وہ اسلام بھی قبول کر چکی ہے. سید الطاف صاحب نے پوچھا، کیبل ٹی وی چلانا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ضرور دیں. دیکھیں، کیبل ٹی وی کے اندر اگر کوئی صرف اور صرف جائز پروگرام دیکھتا تو پھر تو اس کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن بہت سارے لوگ کیبل کے ذریعے ناجائز پروگرام دیکھتے ہیں، ڈرامے، موسیقی، میوزک، ڈانس، حرام پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے اس کا کاروبار کرنا یا یہ چلانا شرعاً درست نہیں. کسی غیر مسلم کے حق میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد ایاز صاحب نے پوچھا. جی ہاں، دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.
حسان عارف صاحب نے پوچھا عشاء کے وتر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو کیا حکم ہے؟ آخر میں سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا، سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ حافظ کریم اللہ صاحب نے پوچھا ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد کو دینے کا حکم بیان کرے۔ جائز نہیں ہے۔ اور کیوں دیا جا رہا ہے ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد کو؟ جس مسجد کے لیے یہ سامان آیا یہ اس کے لیے وقف ہے، لہذا اسی مسجد پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ہاں ایک مخصوص صورت ہوتی ہے کہ مسجد اگر اس سے مستغنی ہو چکی ہے، یعنی مسجد کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کو بیچا جائے اور اس کی رقم اسی مسجد پر خرچ کی جائے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ یعنی بیچنا ممکن نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی مخصوص صورت ہو تو لکھیں، پھر اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا۔ اصولی طور پر ایک مسجد کا وقف سامان دوسری مسجد پہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ بشرا عارف صاحبہ نے پوچھا اسلامی بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ جو حقیقی معنی میں اسلامی اور غیر سودی بینک ہے وہ لون دیتے ہی نہیں ہے۔ محمد زبیر مرزا صاحب نے پوچھا اگر پہلے عمرہ کیا ہو اور اب جا کر پہلا ہی عمرہ کسی اور کی طرف سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا مرنے سے پہلے سونے organ صدقہ کرنا جائز ہے؟ سونے کا کیا مطلب ہے؟ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ مرنے سے پہلے گردے صدقہ کرنا یا عطیہ کرنا جائز ہے۔ عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے۔ محمد وقاص صاحب نے پوچھا میرے پہ قرضہ ہوتا ہے اور میں صاحب نصاب بھی نہیں ہوں، لیکن میری بیوی کے پاس 20 تولہ سونا ہے جو ان کی شادی پہ ان کے گھر والوں نے پہنایا تھا، اس کی زکوٰۃ میری بیوی پہ ہے یا مجھ پہ؟ بیوی کوئی نوکری نہیں کرتی، نہیں، جس کی ملکیت میں وہ سامان مال ہے اس کی زکوٰۃ بھی اسی پر ہے، لہذا یہ زیور چونکہ بیوی کو اس کے والدین اور بیوی والوں کی طرف سے دیا گیا تھا، لڑکی والوں کی طرف سے دیا گیا تھا، تو یہ سارے کا سارا زیور بیوی کی ملکیت ہے اور زکوٰۃ بھی بیوی پر ادا کرنا واجب ہے۔ ناصر علی صاحب نے دبئی سے پوچھا کیا دوسرے انسان کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ کہ انسان خود استخارہ کرے۔ محمد افضل صاحب نے گجرانوالہ سے پوچھا جمعے کی نماز فرض کے بعد کتنی رکعتیں مؤکد ہیں؟ 6 رکعتیں، 4 اور 2 یہ مؤکدہ ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر کے مستحقین کا ایک ہی حکم ہے یا فرق ہے؟ اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو گھر یا پانی کا نلکا لگوا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور عشر کے مستحقین کا ایک ہی حکم ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ عشر کا بھی مستحق ہے، جو عشر کا ہے وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے۔ ایسی نعت جس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہو سن سکتے ہیں یا نہیں؟ احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ احمد وحید صاحب آپ کے کئی سوالات آئے ہیں، آپ ذرا یہ تو طے کریں، میں آپ کی خدمت میں جب بھی سوال کا جواب کہوں احمد وحید صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں، نام سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ احمد وحید اب معلوم بعض اوقات معلوم ہوتا ہے شاید مرد ہے، بعض اوقات معلوم ہوتا ہے یہ خاتون ہے۔ بہرحال یہ اس لیے میں نے پوچھا کہ ان کے سوالات کثرت کے ساتھ آتے ہیں، ابھی بھی 2 سوال دے چکا ہوں، اب 2 مزید آئے ہوئے ہیں۔ جس نعت کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہو اس کو سننا جائز نہیں ہے۔ احمد وحید صاحب ہی کی طرف سے ایک اور سوال، کیا موت کی تکلیف ہر شخص کو ہوگی، اس سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ ہر شخص کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، البتہ نیکوکار انسان اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے وہ اس طرح سے اس کی روح نکالی جاتی ہے جیسا کہ آٹے سے آپ نے بال کو ہٹا لیا، نکال دیا۔ اللہ بچائے جو بدکار ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سکرات الموت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے جیسا کہ کسی سوت والے اون سوتی کپڑے کو کانٹوں پر رکھ دیا جائے اور پھر ایک دم اس کو کھینچا جائے، تو جس طرح وہ کپڑا پھٹتا ہے، کہیں سے پھٹ رہا ہے کبھی ادھر سے پھٹ رہا ہے، تو بالکل کافر کی اور گناہگار کی روح اسی طرح نکالی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محمد وقاص صاحب نے پوچھا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ مسلمانوں کو دینا چاہیے، ویسے اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ جی احمد رشید صدیقی صاحب نے پوچھا اگر عورت سے رمضان میں کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب ہو جائے تو عورت کفارہ کیسے ادا؟ دیکھیں
کون سا عمل کیا، یہ آپ ذرا ان باکس کے اندر دوبارہ لکھ کر کے بھیجیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بعض ایسی صورتوں کے اندر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کفارہ واجب ہے، حالانکہ اس میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، کفارے کے واجب ہونے کی بہت مخصوص ایک صورت ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کفارہ واجب ہے، حالانکہ اس صورت کے اندر کفارہ نہیں واجب ہوتا، قضا واجب ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ وہ وجہ لکھیں، پھر جا کر جواب دیا جائے گا۔ عامر عباسی صاحب نے پوچھا اگر جمعے کی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکا اور پھر کیا ظہر کی نماز با جماعت پڑھ سکتے اور اس میں سفر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایسی صورت میں ظہر کی نماز انفرادی طور پر ادا کرنی چاہیے، تاہم اگر با جماعت بھی ادا کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ انفرادی طور پر ادا کریں، اور اگر سفر ہے تو قصر پڑھیں گے۔ ادریس صاحب نے پوچھا میوزک والی پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، پوئمز سننا بچوں کے ساتھ جائز ہے؟ میوزک اگر ہو تو درست نہیں ہے، میوزک کو بند کر دیں۔ محمد علی صاحب نے پوچھا اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب ہیں یہودی اور نصرانی، یعنی عیسائی اور یہودی۔ احمد رشید صدیقی صاحب نے پوچھا تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے تو آدمی کسی کام کے لیے کوشش کیوں کرتا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بڑی مختصر نشست ہوتی ہے۔ ایسا سوال پوچھیں جو آپ کی ضرورت کا ہو، عملی نوعیت کا ہو، کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں، میرے کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ عام سوال، اصولی سوال، لمبے چوڑے سوال، اب یہ سوال تقدیر کا مسئلہ کیا ہے تو کروڑوں صفحات لکھے گئے ہیں۔ اب میں اس مختصر نشست میں پورے کے پورے پوری کتابیں بیان کر سکتا ہوں کیا؟ عام سوال، لمبے سوال، ایسے سوالات سے گریز فرمائیں جو آپ کی ضرورت کا ہو، برائے کرم وہ پوچھا کریں۔ اب آپ نے پوچھا تقدیر میں لکھی ہوئی بات، تو آپ پچھلے میرے کسی پروگرام کا کلپ، بلکہ میرے فیس بک پیج پر مفتی محمد زبیر کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس کے اوپر باقاعدہ تقدیر سے متعلق بھی ایک کلپ موجود ہے، برائے کرم آپ اس کو ملاحظہ اور سماعت فرما لیں۔ مختصراً میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے تو آدمی کسی کام کے لیے کوشش کیوں کرتا ہے؟ بس یہیں سے آپ کو مذائقہ لگ گیا، آپ نے سمجھا تقدیر میں لکھی ہوئی، یہی اکثر لوگ سمجھتے ہیں جب پہلے سے لکھا ہوا تھا تو پھر اگر وہ کام ہو گیا تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھائی لکھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی نقطہ ہے باریک، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لکھا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قدرت نے، تقدیر نے، اللہ نے تمہیں اس کام پہ مجبور کر دیا ہے، نہ، لکھے ہونے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے علم میں، یہ نہیں ہے مطلب لکھے ہونے کا کہ اللہ نے مجبور کر دیا ہے تمہیں۔ مثال کے طور پر یہ انسان ڈاکہ مارے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں لکھا ہونے کو پلیز کلیئر کریں۔ بعض لوگ اس کا مطلب، بلکہ بہت زیادہ لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ڈاکہ مارنے پہ مجبور ہے کیونکہ لکھا ہوا ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ لکھا ہونے کا مطلب؟ لکھا ہونے کا صرف یہ مطلب ہے کہ تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے مجبور نہیں کیا، قدرت و تقدیر نے مجبور نہیں کیا۔ کون سی طاقت آئی تھی جس نے آپ کو اسلحہ ہاتھ میں پکڑایا، جس نے آپ کی ٹانگوں کو چلایا، جس نے آپ کے ہاتھوں کو گھمایا؟ کون سی قوت آئی تھی جو آپ کو جبر کر کے گھسیٹ کر کے وہاں پر لے گئی؟ وہ کون سی طاقت اور قوت تھی جس نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو ڈاکہ مارنے پہ مجبور کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بدکاری ہے انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، چوری ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسی طرح ڈاکہ ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، قتل ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ ہاں تقدیر میں یہ سب لکھا ہوا تھا، مگر لکھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لکھا ہونے کا مطلب صرف اور صرف یہ اللہ کے علم میں تھا، اور میں اس کی پہلے بہت ساری مثالیں دے چکا ہوں۔ اب یہ آپ نے پوچھ ہی لیا، چلو دوبارہ بھی دیے دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب ہے، وہ مسجد کے اندر موجود، ایک صاحب اس کے نمازی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ مولوی صاحب میرا بیٹا بہت خراب ہو چکا ہے، ہر وقت گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ برائے کرم میرے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے چلیں۔ اب مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب نماز کے بعد نکل کر کے اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب راستے میں باپ بول رہا ہے کہ مولوی صاحب میرا بیٹا بہت خراب ہے، وہ بہت بگڑ چکا، وہ بہت خراب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے جیسے ہی آپ گیٹ کے اندر قدم رکھیں گے نا، وہ آپ کو گالیاں دے گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نمازی، وہ لڑکے کا والد۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ امام صاحب کو، مولوی صاحب کو۔
اچھا اب یہ لڑکے کا والد جانتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کام کرے گا، چنانچہ گھر کے اندر قدم رکھا، آگے سے اس نوجوان نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی گالیوں کا باپ کو پہلے سے پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ تبھی تو وہ راستے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو گالیاں دے گا۔ لیکن میں اب آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں، کیا اس والد نے بیٹے کو گالیاں دینے پہ مجبور کر رکھا تھا؟ نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ باپ نے بیٹے کو گالیاں دینے پہ مجبور کر رکھا تھا، یہ کوئی نہیں کہے گا، بلکہ باپ تو منتیں کر رہا ہے کہ گالیاں مت دے۔ وہ تو اسی مقصد کے علاج کے لیے مولوی صاحب کو لے کر کے جا رہا ہے، وہ تو تگ و دو کر رہا ہے۔ باپ کی کیا یہ چاہت ہے کہ بیٹا گالیاں دے؟ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے، جیسا کہ باپ کی چاہت نہیں تھی کہ بیٹا گالیاں دے، اللہ کی بھی چاہت نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ گناہ کا کام کرے، اللہ کی یہ چاہت بالکل نہیں ہے۔ لیکن جس طرح اس مولوی صاحب کو لاتے ہوئے راستے میں باپ خود بتا رہا ہے کہ میرا بیٹا گالیاں دے گا، گویا کہ اس باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا گالیاں دے گا، جس طرح اس کو پہلے سے پتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو بھی پتا ہے کہ میرا بندہ یہ گناہ کا کام کرے گا۔ لیکن جب آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو مجبور نہیں کیا ہوا کہ تو گالیاں دے، اسی طرح اللہ نے بھی بندے کو گناہ پر مجبور نہیں کیا ہوا۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ عمران الیاس صاحب نے کراچی سے پوچھا ڈپریشن کا کوئی علاج بتائیں۔ بہترین علاج ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک۔ ایک تو یہ نمازوں کا اہتمام کریں، کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، چاروں قل اور آیت الکرسی اول آخر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عاصم نوید صاحب نے پوچھا قبر کو پکا کر سکتے؟ نہیں کرنا چاہیے، قبر کو پکا کرنا خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے قبر جہاں پر ختم ہو رہی ہے باہر سے اگر آپ اس کی حفاظت کے لیے کوئی مرمت اصلاح یا کوئی چھوٹی سی دیواری لگا دیتے، اس کی گنجائش ہے، لیکن قبر پر قبہ بنانا، قبر کے اوپر سیمنٹ لگانا، سنگ مرمر لگانا، تعمیر کرنا، پختہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سید شرجیل شاہ صاحب نے پوچھا استخارے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد وہ جو دعائے استخارہ ہے مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد سونا کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھیں دل کا رجحان کس طرف ہوتا ہے، بس یہ عمل استخارے کا ہے۔ ماہنور صاحب نے پوچھا میرے رشتے میں بندش ہے جبکہ میں سورہ مریم سورہ ممتحنہ بھی پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہوں، مہربانی فرما کر بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں جس کی وجہ سے میرا جلدی رشتہ ہو جائے دعا بھی کر دیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اور یہ عقیدہ چھوڑ دیں کہ رشتے میں بندش ہے، کوئی بندش نہیں ہے، فضول کی باتیں۔ خود اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے اور جو آپ نے صورتوں کا بتایا بالکل ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طلحہ رانا صاحب نے پوچھا اگر بیوی کا کوئی بھی کمانے کا ذریعہ نہ ہو تو بیوی کی ملکیت سونا گولڈ کی زکوٰۃ شوہر ادا کر سکتے ہیں، اور اگر شوہر ادا کرے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ واجب بیوی پر ہے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ شوہر اس کے اور لاکھوں کام کر رہا ہے تو ایک زکوٰۃ کا کام بھی اگر کر لے گا تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ناصر اسامہ صاحب نے پوچھا اگر 1 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں جبکہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو؟ دیکھیں 1 تولہ سونا ہے تو یہ بتائیے اس کے ساتھ پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر رقم ہے تو پھر تو آپ کی بات درست ہے، 1 تولہ سونا اور وہ جو رقم چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، دونوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی سے اس کی مالیت زیادہ بن جاتی ہے، بالکل درست ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر سونے پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں آتی جب تک کہ 7.5 تولہ نہ ہو جائے۔ مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا انار سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، یہ معدے کو صاف کرتا ہے، مسند احمد، جس کا مطلب سمجھا دیجیے اور یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ مجھے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ذکر کر سکتا ہوں۔ البتہ انار کا تذکرہ چونکہ کئی احادیث کے اندر آیا ہے،
اور یہ مبارک درخت ہے اور اس کے طبی طور پر بھی بڑے فوائد ہیں، اس لیے اس کو اختیار کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے وہ تحقیق کے بعد بتا سکتا ہوں۔ نعمت ترین صاحب نے پوچھا ہے میزان بینک جو کار دیتے ہیں قسطوں پر، اس میں اگر کوئی کیش لیٹ ہو جائے تو وہ پینلٹی لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ جائز ہے، اور وہ پینلٹی اصل میں عام پینلٹی کی طرح نہیں ہے، اس کو التزام تصدق کے طور پر، چیریٹی کے لزوم کے طور پر، منت اور نظر کی طرح سمجھا گیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مالکی سے اس کو لیا گیا، اس کی گنجائش ہے، وہ درست ہے۔ سید زادہ شرجیل شاہ صاحب نے پوچھا ہے استخارے کا طریقہ بتا دیں، بتا چکا ہوں۔ ادریس نظامی صاحب نے پوچھا طواف کے دوران چپل بیگ میں رکھنے سے طواف کر سکتے ہیں؟ طواف ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ چپل وغیرہ علیحدہ کہیں رکھ دے، وہاں پر دوران طواف دوسرے لوگوں کو بھی یہ چپل لگ رہے ہوتے ہیں، خود بھی اگر وہ نجس ہے تو ایک نجاست کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، بہتر طریقہ نہیں ہے، تو چپلوں کو الگ رکھیں اور آرام سے خشوع خضوع کے ساتھ طواف کیا کریں۔ اسماعیل صاحب نے جمع بین صلاتین کے بارے میں پوچھا ہے، فقہ حنفی میں واضح مسئلہ ہے، جمع بین صلاتین حقیقی نہیں ہوگی، صوری ہوگی، صورتاً دو جمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں، عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں، لیکن ہر نماز ہوگی اپنے اپنے وقت کے اندر، مغرب کو اس کے آخری وقت میں، عشاء کو اس کے ابتدائی وقت میں، لیکن ہر نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ہوگی۔ یہ فقہ حنفی میں حقیقتاً ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ محمد اصحاب صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے میں ہر نماز میں دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرتا ہوں، کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ ایک آدمی نے کہا کہ درود شریف کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے، نہیں، دعائے معصورہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، سنت کے مطابق ہے۔ ابرار الحق صاحب نے پوچھا ہے فجر کی سنت گھر پڑھ کر مسجد جا کر تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں تحیت المسجد پہ بہت زور دیا جاتا ہے، حوالے سے حدیث سے بتائیں۔ دیکھیں، لا صلاۃ بعد السجدتین اور لا صلاۃ بعد الرکعتین مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ اور کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلوع فجر سے لے کر فرض فجر تک سوائے دو سنن فجر، فجر کی دو سنتوں کے علاوہ مزید کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک نہیں کئی احادیث کے اندر آیا ہے، اور جیسا کہ میں نے ایک روایت یہ بتا دی لا صلاۃ بعد السجدتین یا لا صلاۃ بعد الرکعتین بعد رکعتي الفجر، یہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ مصنف کے اندر اور کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں لا يمنعن احدكم اذان بلال فانه يؤذن بليل فاذا اذن بلال فليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، تمہیں بلال کی اذان دھوکے کے اندر نہ ڈالے اور کھانے پینے سے منع نہ کرے، وہ رات کی اذان دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ اذان دے دیں، یعنی فجر کی اذان کے بارے میں، جب وہ اذان دے دیں تو تم میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہوئے لوگ گھروں کو چلے جائیں، وہ لوٹ جائیں۔ اگر فجر کی اذان کے بعد نوافل پڑھنا جائز تھا تو یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ کیوں آ رہا ہے کہ وہ جو لوگ پہلے سے نفل پڑھ رہے تھے وہ لوٹ جائیں اور نیند والوں کو جگائیں؟ اگر نفل پڑھنا جائز تھا تو پھر نفل پڑھ سکتے تھے۔ تعامل صحابہ بھی یہی ہے کہ فجر کی اذان کے بعد سے لے کر فجر کے فرضوں تک سوائے دو سنن فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد سے لے کر فجر کے فرضوں تک صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ مختلف احادیث ہیں، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کئی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا، چونکہ آپ نے احادیث کا مطالبہ کیا تھا اس لیے میں نے یہ بات ذکر کر دی۔ محمد احسن صاحب نے پوچھا ہے بنت عبداللہ گاؤں حمید سے، عورت کا ذبح کیا ہوا جانور مکروہ ہے یا نہیں؟ نہیں، جائز ہے، وہ ذبح کر سکتی ہے شریعت کے مطابق، اگر وہ کر لے تو جائز ہے۔ کوئی غیر مسلم اللہ اکبر پڑھ کر کے کوئی جانور ذبح کرے گا تو حلال ہوگا یا نہیں؟ ضیاء الرحمان صاحب نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، غیر مسلم سے کیا مراد ہے؟ اگر تو یہودی یا عیسائی ہے تو وہ تو جائز ہے،
اس لیے کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما رکھا ہے، اور اگر اس سے مراد کوئی ہندو، سکھ، مجوسی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر عورت نے جان بوجھ کر جماع کر لیا تو اس پر کفارہ واجب ہو گیا، تو عورت کفارہ کیسے ادا کرے گی جبکہ عورتوں گھر مہینے حیض آتا ہے؟ جن اوقات کے اندر، جن دنوں میں حیض آئے گا ان کے اندر ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر وہ روزہ کفارے کے روزے رکھے گی۔ عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے چشمہ ہٹانے کے لیے آنکھوں کا آپریشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ مشتاق احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ حضرت سر درد سے نجات کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر درد ہو وہاں کے لیے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ میرا کام ویسے وظیفہ بتانے کا نہیں، میں شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو ذکر کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ درد والی جگہ پر پہلے ہاتھ رکھیں، جیسے سر پہ درد ہے تو یہاں سر پر ہاتھ رکھ لیا، کلائی میں درد ہے، کسی بھی جسم کے حصے کے اندر درد ہے تو وہاں پر آپ ہاتھ رکھ کر کے 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، ریپیٹ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا 7 مرتبہ وہاں ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حدیث ضعیف ہے، یعنی عبدالاحد صاحب نے پوچھا ہے۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، البتہ چونکہ کئی ساری روایتوں کے اندر تذکرہ آیا ہے لہذا حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، ان کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ ذیشان ذکی صاحب نے پوچھا ہے جدہ میں جماعت ثانیہ کا معمول ہے، اگر جماعت نکل جائے تو اس میں شریک ہونے یا اپنی انفرادی پڑھے؟ دیکھیں بات یہ، ہاں یہ جو کہا گیا ہے فقہ حنفی کے مطابق کہ جماعت ثانیہ مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، یہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی معقول ترین موقف اور نظریہ ہے، اور خود احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ثانیہ کو مسجد کے اندر پسند نہیں فرمایا۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو پتہ چلا، سفر کر کے تشریف لائے تو پتہ چلا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر جماعت ہو چکی ہے، معلوم کیا جماعت ہو چکی تھی تو پھر گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے نماز پڑھی۔ اگر مسجد کے اندر جماعت ثانیہ درست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اجر و ثواب کو کبھی نہ چھوڑتے، اور جماعت کے اجر و ثواب کو بھی کبھی نہ چھوڑتے۔ تو مختلف روایتیں ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اس سے آپ یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے لاجک بھی یہ ہے کہ اصل جو مرکزی جو جماعت ہوتی ہے اس کی ویلیو اور وقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جدہ کے اندر ہم نے دیکھا اور بہت سارے عرب ملکوں کے اندر ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ لوگوں کے دل دماغ، دکانداروں تاجروں کے دل دماغ سے وہ جو مرکزی جماعت ہے اس کی ویلیو تقریباً ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر 2-4 بندے آ رہے ہیں اپنی جماعت، پھر کوئی آ رہے ہیں اپنی جماعت، پھر کوئی آ رہے ہیں اپنی جماعت، تو یہ ایک معمول چل رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، فقہ حنفی کی روح سے یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جماعت آپ کرائیں نہیں، آپ کو کرانا نہیں چاہیے۔ جو صورت آپ نے پوچھی ہے کہ جماعت تو کر رہے ہیں لوگ تو اب شریک ہو سکتے ہیں نہیں، تو بھئی اب آپ تو اس کو روک نہیں سکتے، منع تو نہیں کر سکتے، آپ نے خود تو کرائی نہیں ہے، دوسرے کرا رہے ہیں، تو اب آپ اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے شرکت کی گنجائش ہے، اس شریک ہونے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں۔ محمد اشد صاحب نے پوچھا ہے نماز میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وضو ٹوٹ گیا۔ فجر کی سنتیں جماعت ہو رہی ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں تمام سنتوں کے بارے میں لا صلاۃ بعد المکتوبہ یعنی فرض نماز کے وقت میں کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے مکتوبہ یعنی فرض نماز، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں یہی حکم ہے۔ جہاں تک فجر کا تعلق ہے تو فجر کی سنتوں کے بارے میں کئی احادیث کی مالکیہ بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر فجر کے فرض کھڑے ہو گئے تب بھی آپ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں. کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ کو التحیات، تو آپ کو تشہد اور التحیات بھی نہیں ملے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ پھر چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں. ہیلتھ انشورنس کے بارے میں بتا دیں، محمد رئیس صاحب نے پوچھا ہے. عام طور پر جو ہیلتھ انشورنس کرایا جاتا ہے شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. تکافل اگر کریں تو اس کی گنجائش ہے. آج کی مجلس میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.